نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا سبق ہے دوسرا سبق مزاج کے حوالے سے۔ میرے معزز بھائیوں دوستوں، مزاج کا عربی میں معنی ہے ملنا، یعنی کمپاؤنڈنگ ہونا۔ میرے معزز بھائیوں دوستوں، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ تمام یہ کائنات جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اطباء اور فلاسفر اور حکماء کے نظریے کے مطابق 4 ارکان یعنی ارکان اربعہ سے بنایا ہے۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، یہ ارکان جب اپنی مختلف ریشو یعنی کہ کمیت یا اپنی مختلف کیفیات مختلفہ یعنی ڈیفرنٹ ٹیمپرمنٹ کے حساب سے جب آپس میں ملتی ہے تو میرے معزز بھائیو دوستو، یہ اختلاف چونکہ چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں، ان کے جب آپس میں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کسر و انکسار، فعل اور انفعال ہوا کرتا ہے۔ اس فعل اور انفعال کے بعد خواہ وہ 2 آپس میں ملے، 3 ملے یا 4 ملے، یہ ارکان، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے آپس میں ملنے کے بعد ان میں سے ایک کو غالب ہونا ہوگا، 1 یا 2 کو، اور باقی 1 یا 2 کو مغلوب ہونا ہوگا۔ وہ اس کے ریشو کے حساب سے ہوگا، اور جو اس میں قوی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کا دوسرے اوپر غلبہ ہوگا۔ تو اس کے اندر جو ایکشن اور ری ایکشن ہوا کرتا ہے، اس کے بعد آخر میں جو چیز ایک حاصل ہوا کرتی ہے وہ کیفیت، وہ کمیت، وہ مزاج کہلاتا ہے، یعنی وہ جو نتیجہ اس کا ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ میرے معزز بھائیو دوستو، مختلف چیزوں کے اندر یہ ریشو ان ارکان کی مختلف ہے، اسی لیے تمام چیزوں کی، تمام اس کائنات کی چیزوں کی صورت نوعیہ اور کیفیت اور کمیت، یہ ساری چیزیں مختلف ہو جاتی ہے، یعنی ان کے صفات بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، اس اختلاف کی بنا پر ہر چیزوں کی شکل و صورت کیا ہوئی اور ان کا فنکشن کیا ہوا، ان کے افعال و خواص کیا ہوئے، ایک دوسرے سے مختلف ہوئے۔ میرے معزز بھائیو دوستو، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کرنی ہے، کیونکہ کتابوں میں تھوڑی سی یہ عبارت دشوار ہونے کی وجہ سے اکثر طلباء کرام پر تھوڑی سی یہ عبارت باری ہو جاتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ تو میرے معزز بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جو فارمولہ دیا ہوا ہے، جو ان کا کمبینیشن دیا ہوا ہے، جو ریشو دیا ہوا ہے، جو ان کا ٹیمپرمنٹ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس حسن کاریگری سے عطا کیا ہے کہ اس سے جو اس کا غرض ہے، اس کا منفعت ہے، اس کی جو غایت ہے، تاکہ وہ بخوبی ادا ہو سکے۔ یعنی ہر چیز کی جو منفعت ہے، جو اس کا فعل ہے، جو اس کے منافع ہیں، تاکہ وہ اس سے صحیح طریقے پر سرزد ہو۔ لہٰذا ہر چیز کے لیے اس کون میں اللہ رب العزت نے جو مزاج عطا کیا ہے وہ اس چیز کے لیے معتدل ہے۔ اگر وہ چیز اپنے اس اعتدال سے روگردانی کرے گی تو لا محالہ یہ اس کے افعال میں خرابی سے ظاہر ہو جائے گی، اور یہی خرابی انسان کے بدن میں مرض، اور اگر کسی عضو کا یہ مزاج اپنے اعتدال سے جو اس کے اطباء نے بیان کیا ہے نکل جائے تو یہ اس عضو کا مرض ہوگا۔ میرے معزز بھائیو دوستو، اسی حوالے سے اس دنیا میں جن علاقوں کا اپنا طبعی جو موسم، جو مزاج ہوا کرتا ہے، اگر وہ اپنی طبیعت سے ہٹ کر اختلاف اس میں پیدا ہو تو وہ وہاں پہ اس علاقے کے منفعت کے بجائے ضرر تو اس علاقے میں امراض کا باعث ہوگا۔ اسی طریقے پر مزاج حقیقی کی تعریف میں بھی دشواریاں، وہ چونکہ فلسفے کی بحث ہے لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ مزاج حقیقی یعنی کہ چاروں چیزوں کا، سردی، گرمی، تری اور خشکی، ان چاروں کا برابر پایا جانا، یہ مزاج معتدل حقیقی کہلاتا ہے، لیکن اس کا وجود محال ہے۔ لہٰذا عدل فی القسمت سے یہ جو تعادل ہے، یہ جو اعتدال ہے، یہ تعادل سے مشتق نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ ہر ایک کیفیت کا برابر برابر ہونا، بلکہ عدل فی القسمت سے مشتق ہے کہ تقسیم کے وقت ہر چیز کو اس کے تقسیم میں، اس کے حصے میں وہ کیفیت عطا کی جائے کہ جس سے اس کے افعال صحیح طریقے پر سرزد ہو سکے۔ تو میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ اس چیز کے لیے کیا ہوا کرتی ہے؟ اعتدال۔ ہر چیز کے لیے یہ اس کا اعتدال ہوا کرتا ہے۔ میرے معزز بھائیو دوستوں، اس سے آگے پھر ہم چلتے ہیں کہ پھر اس اعتدال کی
کتنی مفرد قسمیں ہیں اور مرکب ہے۔ مفرد کیا ہے کہ گرم، سرد، تر اور خشک۔ مرکب کیا ہے گرم تر، گرم خشک، سرد تر اور سرد خشک۔ تو یہ 4 مفرد اور 4 مرکب ملا کر یہ کل 8 قسمیں بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو معتدل ہوا کرتی ہے یہ تو رہی غیر معتدل کی اقسام۔ جو معتدل کی اقسام ہے میرے معزز بھائیو دوستو، اس کی پھر 4 قسمیں ہیں۔ اس کی 4 قسمیں کس طریقے پر بنتی ہے؟ وہ اس طریقے پر بنتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے معتدل نوعی، یعنی کہ ہر نوع کو اس کے نوع ہونے کے اعتبار سے ایسا مزاج عطا کیا گیا کہ اس نوع کے اعتبار سے اس کے افعال اور منافع صحیح طریقے پر ادا ہو سکے۔ مثلا بنی نوع انسان کو جو مزاج دیا گیا اس میں انسان کے افعال صحیح طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں، اور شیر کو حیوان ہونے کے اعتبار سے یعنی حیوانات میں شیر کو جو مزاج دیا گیا وہ شیر کے لیے ضروری ہے، وہ اس میں اس کا اعتدال ہے۔ یہ تو ہوا معتدل نوعی۔ پھر ہے معتدل صنفی کہ ہر خطے کے لوگوں کو، ہر ملک کے لوگوں کو ان کے بدوباش کے اعتبار سے مزاج عطا ہو۔ پھر میرے معزز بھائیو دوستوں معتدل ہوا کرتا ہے عضوی اور معتدل شخصی، یعنی ہر شخص کو اس کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اور معتدل عضوی کے ہر بدن کے اس شخص کے اندر کے پائے جانے والے اعضاء کو جو مزاج دیا گیا وہ اس کے اعتبار سے معتدل ہو۔ تاکہ آپ کے اوپر یہ سبق باری نہ ہو، لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے زیادہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مزاج کا دوسرے نمبر پر ہونا جو سب سے زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے، چونکہ ارکان آپس میں جب ملتی ہے تو ان کا یہ ملنا مزاج ہے، اور ان کے اندر جو اختلاف تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 3 4 جتنے بھی ارکان کو آپس میں ملایا جائے تو ان کا آپس میں ملانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ملنا مزاج کہلاتا ہے۔ اور پھر ان کے اندر جب فعل اور انفعال، ایکشن اور ری ایکشن ہوا کرتا ہے، اس ایکشن اور ری ایکشن کے بعد جو ایک نئی چیز، نیا وجود سامنے آتا ہے وہ اس مزاج کا حاصل ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی بنا پر اس شے کو، اس وجود کو ایک صورت نوعیہ اور اس کی ایک خاص کیفیت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں وہ لا محالہ حیوانات میں یا نباتات میں ہوا کرتی ہے، تو وہ ہمارے غذا ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب وہ حیوانات اور نباتات ان کا بھی بننا وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ ان ارکان سے ہے۔ تو ان ارکان کے ملنے سے ہر چیز کو، ان نباتات کو اور حیوانات کو الگ الگ امزجہ ملے۔ ان امزجہ کے اعتبار سے پھر ہم نے جب وہ حیوانات کو یا نباتات کو بطور غذا کے استعمال کیا تو اس بطور غذا کے ان چیزوں کا استعمال کرنا وہ کیا ہوا؟ ہمارے لیے بدل ما یتحلل ہوا، یعنی جو چیزیں ہماری بدن سے خرچ ہو چکی تھی، ضائع ہو چکی تھی، جو توانائیاں اور جو انرجیز، وہ ہمیں اس غذا کے توسط سے دوبارہ الٹرنیٹ ملی، چونکہ ہمارا بدن بھی ارکان سے بنا ہے، نہیں ان 4 ارکانوں سے۔ تو لا محالہ ہمارے کام کاج سے، ہمارے زندگی کے رواں دواں رہنے سے، ہمارے بدن کے اندر یہ جو ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام میں بطور ایندھن کے ان ارکان کے استعمال ہونے سے، جلنے سے، جب ان ارکان کی کمی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، پھر ہم اپنی غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ہماری غذا حیوانات اور نباتات میں سے ہوا کرتی ہے۔ وہ حیوانات اور نباتات کی جو ایک مقدار ہوا کرتی ہے، جب وہ ہمارے بدن کو ملتی ہے تو صورت نوعیہ کو چھوڑ کر ایک نئی شکل اخلاط کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ دوبارہ جب ہم شروع کریں گے تو مزاج کی مزید تفصیل ڈیٹیل سے، لیکن سب سے جو مین یہ ہے امور طبعیہ، یہ سمجھو کہ طب کی، فطرت کی، اس کل کائنات کی جان ہے، یہ ایسے قیمتی اصول ہے، اس کو ہم بار بار تھوڑا سا آگے پھر تھوڑا سا پیچھے سے بھی ساتھ لے کر، تاکہ اس طریقے سے ہمارا آپس میں تکرار ہو اور تمرین ہو اور مشق ہو کہ یہ جو سبق ہے یہ ہمیں ازبر ہو۔ جب یہ ازبر ہو جاتا ہے تو پھر
طب کا آگے جتنے بھی اسباق ہوں گے ان سب کا بنیاد دار و مدار ان امور طبعیہ پر ہے، اور اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آئی تو یقیناً پھر یہ ہے کہ آگے کے جتنے بھی مضامین ہوں گے وہ ہمارے لیے مشکل اور دشوار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ۔